یہ جو سارے آپ نے سنی بات، پرائم منسٹر کی بھی سنی اور شہری صاحبہ کی بھی سنی، یہ ڈار صاحب کا نام کیوں آ رہا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہوا ہے کہ ایک وفاقی کابینہ کا وزیر جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اندر وہ ایک بااختیار جگہ پہ ہے اور پھر نگران سیٹ اپ کا بھی وہ وزیر اعظم بن جائے؟ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن آئین کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، تو لہٰذا انہوں نے انتخاب میں نہیں جانا. تو وہ جو ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ جو شخص نگران کابینہ میں ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، جو عوام کا الیکشن ہے. تو سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال مارچ میں ہونے ہیں 2024 میں، تو لہٰذا ان کے اوپر کوئی آئینی بار نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکتے. ایشو صرف یہی اٹھے گا جس کے اوپر آف کورس سوال اٹھیں کہ بھی ایک جو پارٹی کا رکن ہے یا وزیر ہے، اس کی جو غیر جانبداری کے اوپر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے ایک انتہائی مشکل صورتحال جو معیشت کی رہی ہے پچھلے 15 مہینوں میں، بہت یعنی اتار چڑھاؤ ہوا ہے. ڈالر کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے بہت سخت ایشو اٹھا. روس نے یوکرین کے اوپر جو حملہ کیا، اور اب اس کے بعد سے کچھ استحکام ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. مہنگائی کی شرح میں یکمشت 10% کا یعنی کمی ہے، جو 39% تھی وہ 28-25 پر آ گئی ہے. تو اس کو قائم رکھنے کی جو آرگومنٹ ہے، تسلسل جو ہے. دوسرا اس میں ایشو یہ بھی ہے، دیکھیں ہمیں یہ جو ابھی ایک آپ کو بتایا کہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک پاکستان کے دوست ہیں، انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کہ اب وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں، جس میں 4 میجر سیکٹرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس میں ایک تو ہے مائننگ، جو مائننگ کی ہے جو وہ ہے. دوسرا اس میں ہے آئی ٹی، جس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. تیسرا ہے وہ ایگریکلچر میں انٹرسٹڈ ہیں. اچھا. اور چوتھا وہ پاور میں انٹرسٹڈ ہیں، یعنی جو انرجی اسپیشلی جو رینیوبل انرجی ہے. تو یہ ان 4 سیکٹرز میں ان کا بہت انہوں نے اپنا انڈیا دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس لے کر آئیں جن کو وہ ویٹ کریں گے ان فیلڈز میں، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چھوٹے پروجیکٹ نہ لائیں، بڑے پروجیکٹس لائیں. یعنی اس کا اس سے تعلق یہی ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلے یہ بھی بہت خبریں چلی تھیں کہ جی حکومت اپنی جو قومی اسمبلی کی مدت ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اب سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ 12 اگست حتمی تاریخ ہے. اس دن قومی اسمبلی یا تو تحلیل ہوگی یا اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کو تحلیل کر دیں گے. تو لہٰذا وہ جو پیریڈ ہے وہ تب کلیئر ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پلان ہے فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اس کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، اور کنٹینیوٹی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ جو کہ ایک پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں جو بھی جس کا آج ذکر بھی کیا اور آپ نے درست آئیڈینٹیفائی کیا کہ سیکشن 230 کے اندر جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جو نگران کابینہ ہے یا نگران وزیر اعظم ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. صرف یہ میں اس میں واضح کر دوں کہ جو ابھی تک فائنل مسودہ بھی آنا ہے ہمارے سامنے، قومی اسمبلی میں وہ لے ہوگا، پہلے کیبنٹ میں آئے گا. اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ کوئی نئے پروجیکٹ یعنی نئے فیصلے نہیں کر سکتے. جو آلریڈی چیزیں پائپ لائن میں ہیں اس پر وہ اپنا فیصلہ کرتے. اچھا، اب یہ جو دباچہ بتا دیا، بہت شکریہ، آپ نے بڑا مزیدار دباچہ بتایا ہے. یہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جانبداری یا ایک غیر جانبدار انتخابات کروا سکے گے اس طرح کی صورتحال میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمبا پلان ہوگا؟ کیونکہ کنٹینیوٹی سے تو مطلب یہی لگتا ہے کہ 2-3 مہینے کی بات تو نہیں ہے. نہیں، میں صرف ایک ضرور کریں آپ. وہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی کہا ہے وہ پوری طرح آئین کے تحت ہے کہ جو اگر 90 دن میں انتخابات ہونے تو 90 دن میں، صرف مقصد یہ ہے کہ ان 90 دنوں میں پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے اور وہ آگے بڑھے.